السلام علیکم، میرا نام محمد فاروق ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے جنات۔ اصل جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی میری لائف ہے کہ میں اس زندگی جنات کے معاملات میں اپنی زندگی میں کیسے انوالو ہوا اور آگے میرے ایکسپیرینسز کیا ہوئے۔ یہ کافی پرانی بات ہے، میں تقریباً کوئی 14 سال کا تھا، تو میں نے اپنے گھر میں یہ چیزیں دیکھی۔ تو میرے گھر میں بہت سارے لوگوں کا پیر وکیر جیسے ہوتے ہیں ان کا آنا جانا بہت تھا۔ میں دیکھتا رہا، ہر کسی کی بات علیحدہ ہوتی تھی، ہر کوئی ایک علیحدہ کہانی سنا کے ہمارے گھر جاتا تھا۔ اصل مقصد ان کا یہ ہوتا تھا صرف پیسے ہینٹنے ہیں، کہانی کوئی بھی سنا لیں ان کو، انہوں نے تو یقین ہی کرنی۔ تو والد صاحب میرے جو کہ شوگر کے پیشنٹ تھے، وہ جلدی اعتبار کر لیتے تھے۔ ایک بیمار شخص ہوتا ہے نا، اس کی جو بیماری ہوتی ہے نا، آپ اس کو لے کے اس کے اوپر کوئی بھی بات کہتے ہیں نا، تو وہ اس کو اپنے پر اپلائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ بیسیکلی شوگر جو ہے، شوگر ایک بیماری ہے، اور شوگر کی وجہ سے بار بار بھوک کا لگنا یہ ایک پرابلم ہے۔ اور میرے والد صاحب یہ سمجھنا کرتے تھے کہ شاید کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے فورس کرتی ہے کہ کچھ کھاؤں، جیسے ہی میں کچھ کھاتا ہوں نارمل ہو جاتا ہوں۔ اس پوائنٹ کو لے کے ہمارے گھر بہت سارے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ کئیوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ جی یہ جو کرتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے گھر کے معاملات خراب ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ان شارٹ کے ہوا یہ کہ میں نے ارادہ کر کہ مجھے جنات کو دیکھ، آخر ہمارے گھر میں اتنے جنات ہیں، ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ جس بھی گھر میں جنات ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ ضرور کرتے، لائٹ کے گھر کے اندر کسی چیز کا ہل جانا، سوئچ خود بخود آن ہو جانے، لائٹس آن ہو جانے، آف ہو جانے، کہیں کوئی چیز رکھنی وہاں نہ ملنی، کھانے کم ہو جانا، جو آپ گھر میں کھانا پکاتے ہیں اس کا کم ہو جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ بڑی لانگ ڈسکس ہو سکتی ہے۔ ان شارٹ میں نے اس ارادہ کیا کہ اس کام کے اندر خود چھلانگ لگائی جائے، اس میں ایڈ ہو کے دیکھا جائے آخر یہ ہے کیا، معاملہ کیا ہے۔ جو کوئی باہر سے آتا ہے وہ آ کے یہی کہتا ہے کہ یہ آپ کے گھر میں یہ ہے، آپ کے گھر میں یہ۔ تو میں نے چھان بین شروع کی، کوئی ایسا استاد جو قابل ہو۔ تو اللہ نے ایک استاد سے ملایا مجھے، انہوں نے مجھے اسٹارٹ دیا۔ پہلا تیسرا دن تھا کہ چیز آ گئی، کوئی 7ویں 8ویں دن ان سے بات چیت شروع ہو گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے گھر میں رہ ضرور رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کا نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں نہ کسی کو تنگ کر رہے ہیں، صرف آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں کیونکہ ہم پہلے سے یہاں موجود تھے۔ اب یہ سارا تو جنگل ہوا کرتا تھا، آہستہ آہستہ لوگوں نے آبادیاں کی، تو جنات کو حکم دیا گیا تھا کہ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ اب یہاں سینیریو یہ بنتا ہے کہ ہر گھر میں کیسے جنات آ رہے ہیں۔ ٹی وی دیکھ دیکھ کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبق اپنے پاس اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیچھے نہ کوئی استاد ہوتا ہے، نہ کوئی اس کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، نہ سمجھانے والا ہوتا ہے۔ اور آپ کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، وہ مقصد آپ کا کیا ہے، کیوں ہے، اس کو کوئی اللہ نے روکا ہوا ہے، یا کسی نظر بد کی وجہ سے روکا ہوا ہے، یا حسد کی وجہ سے آ گیا ہے، کس کی وجہ سے وہ کام خراب ہے، یہ ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سیدھا ڈائریکٹلی پیر صاحب سے سبق لیتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ ان شارٹ کہ میں نے ان سے کافی بات کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جو تھوڑے بہت شرارتیں میرے بچے جو کرتے ہیں نا، وہ بھی نہیں کیا کریں، میں ان کو سمجھا دوں گا۔ بہت شریف اور نفس تھے، وہ بزرگ تھے، بڑی بڑی داڑھی تھی، آج بھی الحمدللہ میرے پاس ہیں۔ تو بڑی اچھی میری ان کے ساتھ دوستی ہوئی۔ اب یہ ایسا نشہ تھا کہ میں اس میں گھستا چلا گیا، ایک کو دیکھا پھر خواہش ہوئی، دوسرے کو دیکھا پھر تیسرا پھر چوتھا، پھر پتہ چلنا شروع ہوا کہ اس میں بہت ساری مخلوقات ایڈ ہوتی ہیں، کس کس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اور کون کیا کر سکتا ہے، ان تک رسائی کرتے 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 17 سال گزر گئے جس کی۔ میری نیند 1 گھنٹے کی نیند ہوتی تھی اور میں تقریباً 23 گھنٹے جاگ کے پڑھائی نہیں کرتا رہتا تھا۔ ابھی میری ایج دیکھنے میں تو میں بہت چھوٹا لگ رہا ہوں، لیکن میں 46 ایئر کا ہوں۔ ایک واقعہ ہوا یہاں پر، میں اپنی نانی ماں کے گھر رہنے گیا، تو ان کے گھر کے بالکل سامنے ایک شخص رہتا تھا، وہ کالا علم کرتا تھا۔
میری نانی ماں کے گھر کے سامنے جس کا دروازہ لگتا تھا نا، وہاں ان کا ڈرائنگ روم تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں سونے کے لیے چارپائی بچھائی تو میری نانی ماں نے مجھے بولا کہ یہاں نہیں سونا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر چیزیں آتی ہیں۔ میں نے کہا میں نے یہی سونا۔ میں وہاں سو گیا تو لٹرلی رات کے ٹائم کیا ہوا کہ ایک شخص نے میری چارپائی پہ پاؤں رکھا۔ تو آپ سب کو پتہ ہے، سب لوگ چارپائیوں پہ سو چکے ہوں گے، تو جب چارپائی پہ کسی کی سائڈ پر پاؤں رکھے تو پوری چارپائی انبیلنس ہو جاتی ہے۔ پاؤں رکھا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ اس کی صرف ٹانگ نظر آ رہی تھی، اور وہ مطلب چھت سے بھی باہر تھا۔ کہاں تک کتنی اس کی ہائٹ تھی کچھ نہیں، کالی سیاہ ٹانگ تھی بالوں سے بھری ہوئی۔ تو میں اسٹل اپنی جگہ پر لیٹا رہا۔ ہوا یہ کہ کوئی 2 منٹ گزرے تو اس نے نا اپنی ہائٹ چھوٹی کرنی شروع کر دی۔ چھوٹا ہوتا 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 وہ ایک انسان کی ہائٹ کے مطابق ہو گیا۔ اب اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا کہ یہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتا چلا ہے کہ میں آیا ہوں کہ نہیں۔ میں خاموشی سے لیٹا رہا اپنی جگہ پہ، میں نے کوئی ہل جل نہیں کی، اور وہ میرے ساتھ لیٹ گیا۔ یہ کام کچھ 5 منٹ کا رہا۔ 5 منٹ تک وہ میرے ساتھ میری چارپائی پر لیٹا، اور میں بالکل سکتے کے حالت میں سانس روک کے لیٹا ہوا تھا کہ میں اس کو فیل نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں یا مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں لیٹا ہوا ہے۔ خیر وہ رات گزری۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کے اوپر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں جھوٹ بولتا ہے، فلاں جھوٹ بولتا ہے، فلاں جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کا قرآن جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ بیسکلی آپ کی اپنی سینس ہوتی ہے، آپ کس اینگل سے اس کو سمجھتے ہیں، آپ کی اپروچ کتنی ہے، آپ کہاں تک اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں۔ جتنے علماء ہیں یا جتنے اولیاء کرام ہیں، ان سب کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہے، اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ لیکن جو تعویذ گنڈوں والے، جنات کا سہارا لینے والے، ان سے ذرا میری معذرت ہے، کیونکہ میں نے ایک عرصہ دراز جنوں کے ساتھ گزارا ہے، یہ آپ کی ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں جی ہمارے گھر میں پیسہ نہیں ہے، یا آپ کے گھر میں پیسہ لانے کو تیار ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے، وہ بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ لیکن اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لے کے جاتے ہیں نا تو یہ آپ کا بھی لے جاتے ہیں ساتھ۔ اگر یہ کسی بات سے ناراض ہو گئے، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے جن قابو کیا ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جن نے ہمیں قابو کیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو روکنی پڑتی ہیں، اور کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کھانی پڑتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں ایک عمل شروع کیا جس کی وجہ سے مجھے یہ چیزیں پتہ چلی، تو اس میں صرف گھیا کھانا تھا، اور وہ پکانا بھی خود ہی تھا، اور جو کی روٹی، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کھانا۔ اب 41 دن تک میں اس عمل میں رہا، اور 41 دن تک میں نے صرف گھیا ہی کھایا، اور وہ بھی ابال کے، نمک مرچ کے بغیر، نہ پیاز نہ لہسن نہ ادرک نہ نمک نہ مرچ۔ تو اس کا مطلب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ جن کو قابو کر رہے ہیں، یہ جن آپ کو قابو کر رہے ہیں۔ شارٹلی ہے کہ جن آپ کو قابو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ریکوائرمنٹ آپ سے پوری کروائے۔ اب جب آپ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو obviously آپ اس کے اندر کام کرتے ہیں۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس جن ہوتا ہے نا، وہ بندہ ہمیشہ اس کے ماتحت رہ کے ہی کام کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے نیچے سے اسکپ نہیں ہو سکتا، سائڈ پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے عادت ہوتی ہے۔ لائک کہ کسی کے پاس پسٹل ہے تو اس کی وائس چینجنگ میں اور ایک نارمل بندے کی وائس چینجنگ میں فرق ہوتا ہے۔ وہ لاؤڈلی بولے گا اور وہ اس کو پتہ ہے اس کے پاس ہتھیار ہے اور وہ مار سکتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بڑا جھک کے ادب کے ساتھ بات کرے، نہیں جی میں معذرت چاہتا ہوں جی، غلطی چاہے اس کی نہیں بھی ہے۔ تو یہ بھی سیناریو اسی طرح، جس کے پاس جو چیز ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں ان کے توسل سے، وہ آپ کو اسی طرح سے ملتا ہے۔ ان کا ساتھ بہت بری چیز ہے۔ ایک ہی ہستی کا ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ کے بعد آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنات ان کے بھی ساتھ چلے۔ ہمارے حضرت سلیمان علیہ السلام، جنات ان کے تابع تھے۔ اس کے باوجود ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ اگر جنات کو آنے والی بات کا پتہ ہوتا تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی چھڑی کو گھن لگ گئی تھی تو جنات کو کیوں نہ پتہ چلا؟ ان کو فوت ہوئے کتنا ٹائم گزر گیا تھا، جنات کو کیوں نہ پتہ چلا؟ 40 دن بعد ان کی چھڑی اس قابل نہیں رہی تھی کہ ان کا وزن اٹھا سکتی،
تو وہ گرے تو جنات کو پتا چلا، لیکن تب تک مسجد اقصی کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ میں بات یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ جنات سے اپنا جو ٹرسٹ ہے وہ ہٹا لیں اور اللہ پر ٹرسٹ کو لے کے جائیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو آپ کے اوپر کوئی جادو چل سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے حکم کے بغیر آپ بیمار ہو سکتے۔ جب بھی بیمار ہوں تو ایک ہی بات کہیں کہ شاید 99% لوگ کیوں بیمار ہوتے ہیں۔ بیسک آپ دیکھیں کہ ہم لوگ آج کل کر کیا لیں۔ آگے کیا ہوتا تھا جب موبائل نہیں تھا، ہم لوگوں نے جو کھایا وہ صرف گھر کے 4 فرد، اگر 8 فرد ہیں جو لوگ بھی ہیں ان کو صرف پتا ہوتا تھا کہ گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا کھایا گیا، کیا کون لے کے آیا، کس طرح سے اس کو لے کے آئے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اب آپ اپنے موبائل پر ویڈیو لگاتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ جی ہم یہ کھا رہے ہیں۔ اب جو لوگ یہ اس چیز کی ایکسیس نہیں رکھتے، ان کی اپروچ نہیں ہے وہاں تک، وہ لوگ کیا کریں گے؟ حسد کریں گے۔ اور یہ حسد ہی وہ پہلی سیڑھی ہے جو آپ کو یہ فیل کرواتی ہے کہ آپ کے اوپر اثرات ہیں، جنات کے ہیں، کسی نے تعویذ کر دی، کسی نے یہ کر دیا۔ اور سب سے برا کام جو ہم لوگ کر رہے ہیں، میں سب کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی بات کروں گا، جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار نے یہ کام کیا، آپ کے فلاں رشتہ دار نے یہ کام کیا۔ اس میں بات کو سمجھیے گا کیا ہوتا ہے۔ آپ آئے ہمارے پاس، آپ نے آ کے کہا کہ جی ہمیں یہ مسئلہ ہے۔ اب جو تو قابل بندہ ہے نا وہ آپ کے مسئلے تک پہنچے گا، وہ آپ کو خود بتائے گا کہ جی آپ کو یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا اور اس وجہ سے شروع ہوا۔ اور جو قابل نہیں ہے وہ آپ سے کہے گا اچھا پھر آپ کا شک ادھر، آپ اپنی باتوں میں بتاتے ہیں جی، کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں نا، کسی سے خوش ہیں اور کسی سے ناراض بھی ہیں۔ تو جس سے ناراض ہوتے ہیں نا ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے رکھتے ہیں کہ فلاں بندے پہ ہمیں شک ہے۔ اب جو حساب لگانے والا ہوتا ہے وہ اس بندے کو بیچ میں رکھ کے حساب لگاتا ہے۔ جب وہ حساب لگاتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے ہاں جی جی بالکل جی آپ پہ تویز نے کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ رشتہ داروں کو ملاؤ آپس میں، نہ کہ رشتہ داریوں کو توڑ۔ ہم لوگ آج کل صرف رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں، ملا نہیں رہے۔ تو میری آپ سب دوستوں سے، سب بہنوں سے درخواست ہے کہ خدا رے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے، اور ہمارے نبی کی حدیث کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں رزق نہیں آتا اس کی بیوی اس کے رزق کے لیے دعا کرے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اولاد مرد کے نصیب کی ہے اور دولت عورت کے نصیب کی ہے۔ تو ہمارے آج کل لڑائیاں جو ہیں وہ 99% اسی وجہ سے ہے کہ جی گھر میں خرچہ نہیں دیتا۔ آپ جب بیٹھ کے گھر میں لڑائی کریں گی، آپ بیٹھ کے گانے سنیں گی، آپ بیٹھ کے موبائل کو ٹائم دیں گی، تو رزق کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ وہ آپ کے نصیب کا ہے، مرد کے نصیب کا نہیں ہے۔ اس کے نصیب کی اولاد تھی، وہ اس نے آپ کو دے دی۔ یہاں پر سمجھیں ہماری بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں وہ اینڈ ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جنات کو، شیاطین کو اللہ نے شر پھیلانے والا کہا گیا، ان سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ ان سے اتنا کام لیں، اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو ان سے وہ کام لیں جو ان کا بنتا ہے۔ ایسے کام سے مت لیں کہ ایک دوسرے انسان کے درمیان میں خلل پیدا کریں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب ہاروت اور ماروت آئے تھے زمین پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے لوگ آتے ہیں جادو سیکھنے کے لیے، اور سب سے زیادہ سیکھے جانے والا جو جادو ہے وہ میاں بیوی میں طلاق ہے۔ تو آپ لوگ یہاں سے خود اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ کس غلط ڈائریکشن پر چل رہے ہیں۔ میرے پاس چیزیں موجود ہونے کے باوجود آپ سوچ رہے ہوں کہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے آج تک ان سے اپنے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں لیا۔ بہت دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ویسے کر لیتے ہیں۔ بیسیکلی میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں، ڈینٹسٹ ہوں میں۔ تو زندگی میں اتار چڑھاؤ چڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف کہا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ آپ کے اوپر جو مصیبت ہے وہ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر بات میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کو جو منظور، الحمدللہ کہنا سیکھیں، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔
بہت ساری ایسی باتیں ہیں میرے پاس، بہت سارے ایسے ٹاپک ہیں، میں نے اپنی زندگی کو بہت ہی موت کے قریب تک دیکھا اور خوشی کے انتہا تک بھی دیکھے، اور الحمدللہ میں نے اللہ کو اپنے لیے سب سے پہلے پایا ہے۔ ایسے ایسے مقام پر اللہ نے میری مدد کی ہے کہ جہاں میں کسی انسان سے توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے عمر فاروق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔